حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول ہیں، باقی تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی مراد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ حضور نے خود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اگلے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور اگلے دن ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں آئے۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، کیونکہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کی مثالیں عرب کے اندر دی جاتی تھی، آپ عرب کے بڑے بہادر اور بڑے شاہ سوار تھے، جب آپ نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آئے، تو پورا عرب ہل گیا ایک مرتبہ کہ یہ کیا ہو گیا کہ عمر بن خطاب جیسا آدمی بھی اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی میں چلا گیا ہے، پورا عرب ہل گیا۔ تو جب آپ کے اسلام لانے سے پہلے، آپ اسلام لانے والوں میں 40ویں صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40واں آپ پر پورا ہوا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمانوں کو عام عبادت کی، علل اعلان عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حرم کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمان کوئی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہمارا مذہب حق نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں، ہمارا راستہ حق نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم اس طرح باطل سے ڈر ڈر کر، چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آج کے بعد ہم علل اعلان عبادت کریں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو پہلی مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی کے اندر حرم شریف کے اندر مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ سارے کافر تلواریں لے کر، ہتھیار لے کر مسلمانوں کا گھیراؤ کیا، اکیلے تنے تنہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کافروں کے سامنے آ کر ڈٹ گئے اور فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ عمر کے سامنے آ جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار کے سامنے کسی کافر کی جرأت نہ ہوئی کہ آ کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بات کر سکتا۔ یہ حضرت